نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اچھا ہماری آیت ہے آیت نمبر 120 یا 119؟ ہاں 119 ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا بڑا خوبصورت انداز ہے کہ اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہیں تو کن الفاظ میں کرتے ہیں؟ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، ایک کام کا حکم دیا اور وہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ مومنوں کو بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نیک ہیں یا ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں یا ہم دیندار بن گئے تو شاید بس اب ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو مرضی جو جی میں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، گناہ گاروں کو مخاطب نہیں کیا، کافروں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ مومنوں کو مخاطب کر کے کیا فرمایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ فرمایا بے شک وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور نمبر 2 کیا فرمایا کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی تمہیں اتنا مضبوط بننا ہے کہ تم سچ بھی بولو اور سچ دینے والوں کا ساتھ دینے والے بھی بن جاؤ۔ سم ٹائمز انسان خود تو سچ بولتا ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ جب ساتھ دینے کی باری تو جھوٹوں کا ساتھ دے دیتا ہے، کہتا ہے میں نے تو بولا نہیں نا کم از کم، لیکن اب وہ دوست ہے یا پھر رشتہ دار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ٹھیک۔ اور سچائی ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جنت تک لے جاتی ہے نا۔ پھر اگلی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب، بچوں یہ بہت اہم آیت ہے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، فرمایا نہیں ہے اہل مدینہ اور اس کے ارد گرد کے عرابیوں کے لیے جائز کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں، ولا یرغبوا بانفسہم، اور نہ وہ بے پرواہ ہوں اپنے نفسوں کی وجہ سے، عن نفسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ کیوں؟ ریزن بتائی گئی۔ پہلی بات تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں زندہ تھے، ان لوگوں کے اندر موجود تھے، چلتے پھرتے تھے، کام کاج سارا کچھ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عرب کے لوگ ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ مدینہ کے اندر کے لوگ اور مدینہ کے آس پاس کے لوگوں کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہو جائیں، اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو جائیں کہ وہ ان کو خبر ہی نہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا اب آگے کیا کرنا ہے، یا یعنی ان کو اپنے کاموں کے اندر، اپنے گھریلو معاملات کے اندر، ان کو اپنے کام کاج کے اندر اتنا مصروف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کا ٹوٹلی فوکس کس طرف پہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، اب نیکسٹ کیا کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی اس بات کی؟ اچھا، مطلب ان کے لیے اپنی ذاتی مصروفیات، ذاتی مشغولیات زیادہ اہم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گھر ہی نہیں جائیں گے، وہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہیں گے، بلکہ نہیں، پرائورٹی کی بات آ رہی ہے۔ ان کی جو اولین ترجیح ہے وہ اپنی ذاتی مصروفیت نہیں ہونی چاہیے، وہ ان کے اپنے گھر نہیں ہونی چاہیے، ان کی اپنی جاب نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کیا چیز ہونی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ ریزن کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ لا یصیبہم ظمأ، نہیں پہنچتی ان کو کوئی پیاس، ولا نصب، اور نہ کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ، اور نہ کوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا، اور نہ وہ چلتے ہیں کسی چلنے کی جگہ، یغیظ الکفار، جو کفار کا غصہ دلاتی ہے۔ فرمایا ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ وہ لیتے ہیں کسی دشمن سے کچھ لینا مگر کتب لہم بہ عمل صالح، اس کے بدلے ان کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیوں نہیں ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ کیوں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے ان کو آنے جانے میں، میدان جنگ میں جا رہے ہیں، کہیں آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، دین کے راستے میں کوئی بھی کام کریں، اگر ان کو پیاس لگتی ہے، آگے کیا ہے، تھکاوٹ آتی ہے، ان کو بھوک لگتی ہے اللہ کے راستے میں، یا یہ چلتے ہیں کہ کافروں کو اچھا نہیں لگتا، اس پر بھی ان کو اجر ملتا ہے، اور وہ دشمنوں سے کچھ لیتے ہیں، فرمایا مگر ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دین کے راستے میں اگر کچھ تھکاوٹ محسوس ہو، دین کے راستے میں اگر پیاس لگے، دین کے راستے میں اگر بھوک بھی لگ جائے، تو وہ بھوک، وہ پیاس باعث اجر ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب لہم بہ عمل صالح، اس کے بدلے ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے۔
جنت میں جانے کی شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے؟ ایمان لا کر عمل صالح کرنا. اللہ نے فرمایا وہ جو لکھا جاتا ہے ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے، ان کے لیے نیکی نہیں لکھی جاتی. ایک لفظ آتا ہے نیکی، خیرن نہیں، ٹھیک، اجر نہیں لکھا جاتا، ڈائریکٹ کیا لکھا جاتا ہے؟ عمل صالح، عمل صالح. ہم پڑھتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. اجر غیر ممنون سے مراد جنت آتی ہے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار. جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے. تو اللہ نے فرمایا جب کوئی دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں چلتا ہے، کوئی مسلمان گھوڑے پہ چلتا جا رہا ہے، فار ایگزامپل گھوڑے پہ جا رہا ہے، اب وہ ایسی جگہ سے گزرا، صحت مند آدمی ہے اور اس کا گھوڑا بڑا طاقتور ہے کہ وہ جو کفار ہے اس کو دیکھ کے جل رہے ہیں، تو اس پر بھی اس کو اجر مل رہا ہے. اپنے گھوڑے پال رہا ہے، اس پر بھی اس کو اجر مل رہا ہے. ٹھیک. اب دیکھیں آج کے دور میں جہاد کیسے ہوتا ہے، ہم جہاد کیسے کرتے ہیں؟ ہم علم کے ذریعے بھی جہاد کرتے ہیں نا. اگر دین کے علم کے راستے میں، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، اگر اس راستے میں اگر قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھاتے ہوئے، قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہوئے، دین کی خاطر اگر کہیں پیاس لگے گی، یہی بتا رہی ہے آیت ہمیں، تھکاوٹ ہوگی، بھوک لگے گی، یا پھر جو آنا چلنا اور پھرنا ہے، کچھ خریدنا اور کچھ لینا دینا ہے، اس چیز پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے کیا لکھا جاتا ہے؟ عمل صالح. یہ بہت بڑی بات ہے، اس بات کو ذرا سمجھیں، فرق سمجھیں. اجر کی بات نہیں، اجر نہیں لکھا جاتا، ثواب نہیں لکھا جاتا، بلکہ ڈائریکٹ عمل صالح لکھا جاتا ہے. اور وہ عمل صالح کیا ہے؟ جس کے بدلے جنت کی گارنٹی کہ جو ایمان لا کر عمل صالح کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ جنت. پھر فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. مطلب یوں کہنا، جو بھی انسان اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے اللہ اسے ہر قدم پر اجر دیتا ہے، لیکن شرط یہ کہ وہ انسان کام صرف اللہ کے لیے خالص کرتا ہے. اگر آپ نے کام اللہ کے لیے خالص کیا بھی لیکن بعد میں احسان جتلا دیا، قرآن پڑھ کے بھی احسان جتلا دیا، قرآن لکھ کے بھی احسان جتلا دیا کہ ہم تو ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں، تو وہ تو بیکار ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ آیت نمبر 121 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً، نہیں وہ خرچ کرتے کوئی چھوٹا سا خرچ کرنا، وَلَا كَبِيرَةً، اور نہ کوئی بڑی چیز، وَلَا يَقْطَعُونَ وَادٍ، اور نہیں وہ کاٹتے گزرتے کسی وادی سے، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، مگر وہ ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے. یعنی اس غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے جس نے کوئی تھوڑی سی چیز دی وہ بھی لکھ لی گئی، اور جس نے بڑی ساری چیز دی وہ بھی لکھ لی گئی. سب سے تھوڑا کیا تھا؟ یاد ہے ایک صحابی نے مٹھی بھر کھجوریں دی تھی، اور سب سے زیادہ کیا تھا؟ اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار، جیسے لکھی ہے تفسیر نے اس کی، 1000 دینار دیے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الٹ پلٹ کر کے کیا فرمائے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ نقصان نہیں دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بھی گھاٹی یا وادی وہ کراس کرتے ہیں مسلمان، کچھ لینے کے لیے جا رہے ہیں، پھر مسلمان کافروں پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ایک وادی بھی کراس کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا وہ ان کے لیے باعث اجر لکھا جاتا ہے. تو بچوں جب ہم دین کا کام کرتے ہیں تو دین کی خاطر ہم کچھ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں نا. کچھ لوگ آنے جانے میں وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ قرآن خریدنے میں، کچھ لوگ کاپی پینسل میں. ایون یہاں پہ نا اس سے پتہ کیا چلتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی لکھی جاتی ہے، بڑی سے بڑی بھی. کسی نے اریزر بھی لی ہے، کسی نے ایک نب بھی لی ہے، اور کسی نے بہت زیادہ پیسے لگا کے کوئی بہت بڑی چیز بھی لی ہے، صرف اس لیے کہ اس نے قرآن سیکھنا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے یا اس نے قرآن پڑھانا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ لکھا جاتا ہے، اور اس کے لیے لہو عمل صالح. یہ آپ اسکول میں جتنا مرضی تھک جائیں، ایک چیز اسکول میں جتنا بھی تھک جائیں، جتنی مرضی لائنوں میں لگے رہیں، وہاں پہ کسی اجر کی بشارت ہے؟ لیکن اللہ نے کیا فرمایا جب تم فی سبیل اللہ ہو، اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں نکلو، تو پھر بیٹھنا، پیاس لگنا، بھوک لگنا، تمہارا خرچ کرنا زیادہ سے زیادہ اور تھوڑا سے تھوڑا بھی وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے. اور اس کے بدلے کیا ہے؟ فرمایا احسن، بہت اچھا، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا وہ اچھا. ایک اور بات یہ ہے نا، اصل میں یہ جو آیات تھی، یہ آیات تھی ڈائریکٹلی وہ جو میدان جہاد میں تلوار کے ساتھ جہاد کے معاملے میں. تو جب یہ آیات نازل ہوتی ہیں تو پھر انسان کا دل کیا کرتا ہے کہ سارے کے سارے گھوڑے پہ بیٹھے اور نکل جائیں میدان جنگ میں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ نہیں ہے مومنوں کے لیے کہ سارے کے سارے مومن نکل جائیں. یعنی جب ان کو پتہ چلا کہ گھوڑے پالنے میں بھی اجر ہے، پھر ایسی وادیوں میں جانے پہ بھی اجر ہے جہاں پہ کافروں کو غصہ ہے، جنگ کرنے میں بھی اجر ہے، اب کیا ہو؟
سارے مسلمانوں نے ساری بھوک پیاس تھکاوٹ پہ ذرا جنت کے وعدے ہیں، جنت کی بشارتیں آ گئی. اب سارے کے سارے مسلمان مرد اگر سارے کے سارے ہی جہاد پر نکل جائیں، پیچھے کوئی بھی نہ بچے. وہ جیسے اگر پتہ چل جائے ڈاکٹر بننے میں کتنے فائدے ہیں اور سارے کے سارے ڈاکٹر بننے لگ پڑے تو باقی کام کس نے کرنے ہیں؟ باقی لوگ بھی تو چاہیے نا سوسائٹی میں، انجینئرز بھی چاہیے ہیں اور بھی ہزار سو فیلڈز ہیں، سارے کام کرنے والے چاہیے. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضروری نہیں ہے، یہ ہرگز نہ ہو کہ سارے کے سارے مسلمان بھائی تلواریں اٹھائیں اور نکل جائیں. فرمایا ہونا کیا چاہیے، یہ ایک طریقہ ہے. اب معاشرے کو ایک بنیاد بنائی جا رہی، کیا بتایا جا رہا ہے؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ. پھر کیوں ایسا نہیں ہوا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلتی؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کو سمجھیں. ہونا کیا چاہیے؟ ایک گروپ بنے جو میدان جنگ میں جائے اور ہر گروپ میں سے کچھ لوگ نکلیں گے جو دین کو سیکھیں گے، دین کو سمجھیں گے. اور میں وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب ان کی طرف آئیں تو پھر ان کو ڈرائیں. کیا کسی سے ڈرائیں؟ کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں ڈرایا ہی جاتا ہے نا کہ برے اعمال سے ہم لوگ حرام اور نافرمانیوں سے بچ جائیں. پھر سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ فرمایا لعلہم یحذرون، تاکہ وہ لوگ بھی بچ جائیں. یعنی آپ آئندہ کے لیے ضروری نہیں بچوں، یہ صرف اور صرف ایک ہی تھا غزوہ تبوک جس میں نفیر عام کا حکم تھا. اس کے بعد آئندہ کے لیے کیا آ گیا کہ میدان جنگ کے لیے، جہاد کے لیے چند لوگ جائیں گے اور باقی لوگ کیا کریں گے؟ آئندہ کام تقسیم ہوں گے. کیسے؟ ایک گروپ جنگ کے لیے نکلے گا، ایک گروپ کیا کرے گا؟ علم حاصل کرنے کے لیے جائے گا. سمجھے؟ گویا یہ جہاد کی دو قسمیں ہو گئی. کچھ لوگ مدارس کی طرف جائیں گے اور کچھ لوگ جہاد، میدان جہاد کی طرف جائیں گے. فرمایا جب ایک گروہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے نکلے، دوسرا. اچھا بچوں ایک اور چیز سمجھنے کی بات، انسان کو نا دو طرح کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ہمارا باہر دشمن بیٹھا ہے، وہ کون ہے؟ پاکستان کے لیے دشمن، وہ جو بارڈر لائنز پہ بیٹھے ہیں. ٹھیک، فور ایگزامپل آپ انڈیا سمجھ لیں، یا پھر وہ جو سرحدوں پہ دشمنی کا ڈر ہوتا ہے. ٹھیک، ایک دشمنی ایسی ہوتی ہے، وہ دشمن جو ہمارے اندر بیٹھا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا نفس اور شیطان ہے. وہ سرحدوں کی دشمنی، وہ سرحدوں کی حفاظت جتنی ضروری ہے نا، اتنی ہی ہمارے اپنے نفس کی حفاظت ضروری ہے. سمجھ آئی؟ اور اس کی حفاظت کے لیے تو جہاد کرنے والے چلے گئے گھوڑے لے کے. تو وہ جو ادھر والا جو دشمن ہے، جو اندر اندر دشمن ہے، وہ جس نے آدم کو جنت سے نکلوایا تھا اور وہ ہمیں بھی جنت سے نکلوا کے جہنم تک پھینکنا چاہتا ہے، کیا اس کے لیے کسی قسم کی جماعت کے نکلنے کی ضرورت نہیں؟ سمجھ آئے؟ وہ بھی تو دشمن ہے نا. تو اس دشمن سے بچاؤ کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا کہ ایک گروپ نکلے گا، دین کا علم سیکھے گا اور ان کو ڈرائے گا. اس لیے بات ڈرانے کی آئی کہ ایک بھی ادھر دشمن بھی بیٹھا ہے، وہ شیطان کے وار سے، شیطان کے شر سے انسان کو بچائے گا. انسان کی ٹریننگ دلائی جائے گی، انسان حلال اور حرام کا علم سیکھیں گے وہ لوگ، اور آ کے لوگوں میں کیا کریں گے؟ سمجھ بوجھ پیدا کریں گے. اور بچوں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے علم کے لیے گھروں سے نکلنا فرض کے درجے میں ہے، فرض کفایہ ہے. امام بخاری 16 سال گھر سے باہر رہے تھے، دین سیکھ کے 16 سال بعد واپس گھر گئے. لوگوں نے تو مہینوں کے سفر کیے، ہفتوں کے سفر کیے ایک حدیث کے لیے. تو یہ جو آپ لوگوں کا روز آنا، روز بیٹھنا، روز پڑھنا، یہ اصل میں باعث اجر ہے. اور یہ اس گروپ میں شامل ہوتا ہے جن کا ذکر اللہ نے کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین کو سیکھیں، جو دین کو سمجھیں، دین پر عمل کریں اور اسے آگے سکھائیں. تو دوسری بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں جیسے رزق تقسیم ہوتا ہے ایسے کام تقسیم ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے دین کے علم کے لیے آپ لوگوں کو چنا ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں چنتا. اب دیکھیں اس ٹائم پہ کتنے لوگ ایسے، میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ آپ لوگوں کا کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر کے کتنے کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی دنیاوی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان سب میں سے آپ کو چنا دین کے علم کے لیے. اگر آپ اس کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ آپ کو لے جائے گا، آپ کی جگہ اور لوگ لے آئے گا. دین کا کام تو نہیں رکتا. میں نے پہلے بھی بتایا کبھی مسجدیں بند ہوئیں، کبھی مدارس بند ہوئے، سیل لگی. دیکھیے مسجد کھنڈر بنی کہ یہاں پہ تو آتا ہی کوئی نہیں، کوئی امام ہی نہیں تھا، کوئی مؤذن ہی نہیں تھا. نہیں، ایک نہیں کرے گا دوسرا اللہ دوسرے کو پکڑ لیتا، اللہ دوسرے کو توفیق دے دیتا، اللہ اس کو پھر چن لیتا ہے جو سے زیادہ بیسٹ کرنے والا ہوتا ہے. تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنی قدر پہچانے کہ اللہ نے ہمیں دین کی خدمت کے لیے چنا ہے. اب ہمیں اس پر ثابت قدم رہنا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ حق ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے. اللہ سے دعائیں مانگنی. یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آگے دیکھتے ہیں. آگے ہمارے پاس ہے آیت نمبر 123. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار،
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جنگ کرو ان لوگوں سے جو قریب ہے من الکفاری کفار سے، ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ تم پاؤ ان میں سختی. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کفر کے بہت زیادہ قریب ہیں یعنی کفر کے اندر ملوث ہیں، پھر میں ان سے قتال کرنا ہے اور ان کے معاملے میں سختی کرنی ہے. ٹھیک، ویسے مسلمان مومن آپس میں نرم دل ہیں، لیکن جب کفار کا معاملہ آئے گا تو ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا ہے. اور میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا. اللہ تعالیٰ نے جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان لوگوں میں سے کوئی ایسا جو کہتا ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا. تو اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان والے ہیں، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ہم نے یہ بات پہلے بھی پڑھی تھی، اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، قرآن سے اس کے دل میں ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب ایک انسان ہدایت کی نیت سے قرآن کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت میں اضافہ کر دیتے ہیں نا. تو جس کے اندر ایمان، اللہ اس کے ایمان کو مزید بڑھا دیتے ہیں. سورہ انفال میں بھی تھا، اللہ تعالیٰ میں جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور فرمایا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، کیونکہ قرآن پڑھ کے ایک بندہ مومن کو دلی سکون ملتا ہے نا، اس کو خوشی ملتی ہے ایک طرح کی. اور فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی جو لوگ منافق ہیں، فرمایا فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا، ان کی تو نجاست میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی قرآن پڑھ کے بھی اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جس کے دل میں جو ہوگا قرآن کے ذریعے اس کو وحی ملے گا. ہم نے پڑھا نا کہ قرآن ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن وما یزید الظالمین الا خسارہ، یہ ظالموں کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے. جو ظالم ہے ان کو خسارہ ہی ملے گا. جن کے اندر ہدایت، جن کے جو مومن ہیں ان کے دلوں میں ہدایت اور ان کے لیے نور، ان کے لیے شفا بنے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی فزادتہم رجسا الی رجسہم، ان کی نجاست پر نجاست میں اضافہ ہو جاتا ہے. مزید نجاستیں، مزید نحوستیں ان پر، نحوستیں نہیں نجاستیں ہی. فرمایا وماتوا وہم کافرون، اور وہ مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. دیکھا جائے تو قرآن کی آیات سننے والا عبداللہ بن ابی بھی تھا، پڑھا نا آپ لوگوں نے. اس کی بخشش کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ آپ نے اس کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کرنی. تو تھا وہ منافق، تو قرآن پڑھنے سے اس کے نفاق میں ہی اضافہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ سال میں ایک دو دفعہ ان کو آزمایا جاتا ہے. ہر سال مرتن، ایک مرتبہ، وہ مرتن یا پھر دو مرتبہ. ثم لا یتوبون، پھر وہ توبہ نہیں کرتے. ولا هم یذکرون، وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے. بچوں یہ نا اوور آل ہم سب کے لیے بھی ہے. آپ ذرا یاد کریں، ہر سال میں کچھ دن ایسے آتے ہیں، ایک دو دن ایسے آتے ہیں، ایک نہیں ایک دو مصیبتیں ایسی آتی ہیں آپ کے اوپر بھی، اپنی پرسنلی اپنے اوپر بھی، جس سے آپ کو یہ آگے رکھ دیا جاتا ہے. ہوتا ہے ایسے؟ پچھلے سال آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہو، کوئی ایسی بیماری آئی ہو، کوئی ایسی چوٹ لگ گئی ہو، کوئی ایسا دکھ ملا ہو، کوئی ایسی کوئی لڑائی ہو گئی ہو، کوئی ایسی کوئی اذیت ملی ہو آپ کو. تو اللہ نے فرمایا ہر سال ان کو ایک یا دو مرتبہ آزمایا جاتا ہے. کیوں؟ فرمایا مقصد ایک ہوتا ہے کہ انسان توبہ کر لے اپنے گناہوں سے، یا پھر وہ نصیحت حاصل کر لے. اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو آزمایا جاتا ہے، لیکن یہ نہ تو توبہ کرتے ہیں نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. سمجھ آئی؟ وہ جو زندگی میں جو بڑے بڑے جھٹکے لگتے ہیں نا، وہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنے رب کے مزید قریب ہو جائیں، اور ہمیں کچھ نہ کوئی سبق، کوئی نہ کوئی سبق سکھایا جا رہا ہوتا ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی لیسن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا تم نے دیکھا کسی ایک کو؟ ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں. صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو ہی پھیر دیا. یعنی وہ قرآن کی جب آیتیں سنتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اچھا یہ حکم آ گیا، ہم سے تو نہیں کر ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. یہ نظریں پھیرتے ہیں قرآن کو دیکھ کے، قرآن کو سن کے، قرآن کو پڑھ کے. اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. پھر فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے اندر ایک رسول آ گیا ہے، مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے ہی اندر سے. اب لوگ، وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے؟ اللہ نے فرمایا تمہارے اندر میں سے ایک رسول ہیں. تو وہ اللہ کی اس حکم کو بھی تو، اللہ کی نازل کردہ اس آیت کو بھی تو ریجیکٹ کرتے ہیں نا. اللہ نے فرمایا تمہارے اندر سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی، وہیں پہ بچپن ان کا گزرا، کھیلتے بڑے ہوئے، کاروبار تجارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، نفسوں میں سے گراں ہے اس پر جو ضرر پہنچائے تم کو. ما عنتم عزیز علیہ
بڑا گراہ گزرتا ہے اس پر معانی تم جو تم کو نقصان پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جب کوئی نقصان پہنچتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی برا لگتا ہے, بڑا ہی ان کے لیے وزنی ایک بہت ہی بھاری عمل ہوتا ہے. پھر فرمایا حریص علیکم, تم پر تمہارے معاملے میں بڑا ہی حریص ہے, بالمؤمنین مومنوں پر. فرمایا رؤوف الرحیم, مومنوں کے معاملے میں تو بڑے ہی شفقت کرنے والے, بڑے رحم کرنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ جو انٹریکشن اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنا پیار کرنے والے ہیں, اپنے صحابہ سے, کہ ان کے معاملے میں بڑے شفیق ہیں, بڑے رحیم ہیں. ان پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو ان پر گناہ گزرتا ہے, ورنہ دیکھا جائے ایک لیڈر کو کیا پرواہ ہوتی ہے جب آپ سے جو مرضی ہوا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ لوگ منہ پھیر لیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے ہیں, اتنا دین کا کام کر رہے ہیں, اتنا عمدہ اخلاق ہے, اس حد تک قربانی دے رہے ہیں. وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات کھڑے ہو کے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. کل قیامت میں بھی اپنی امت کے لیے دعائیں مانگیں گے, سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر پھر بھی لوگ آپ کی بات نہیں مانتے, اگر لوگ آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اگر لوگ آپ کی قدر نہیں کر رہے, تو پھر فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے مجھے اللہ کافی, یعنی لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے, اپنی طرف سے 100% دینا ہے, اپنی طرف سے لوگوں کو ہر حساب سے سمجھانا ہے. اگر لوگ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے تو پھر اللہ نے فرمایا کیا کہنا ہے, مجھے اللہ کافی ہے, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں, علیہ توکلت, میں نے اسی پر بھروسہ کیا, وہو رب العرش العظیم, وہ تو عرش عظیم کا رب. جب ایک حدیث میں آتا ہے, جب ایک بندہ صبح شام 7 دفعہ آیت کا ٹکڑا پڑتا ہے نا, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے لوگوں کے مقابلے. ہاں, تو اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں, اور لوگ اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے, لوگ اس کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے, اور اللہ کی خاص مدد آتی ہے پھر اس بندے کے ساتھ. ہوتا ہے نا سم ٹائمز ہم لوگوں کو کچھ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں, کچھ سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں, یا جتنا بھی اچھا کر رہے ہیں, لیکن لوگ ہمارے ساتھ برا ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کہنا ہے, حسبی اللہ, مجھے اللہ کافی ہے, علیہ توکلت, میں نے اسی پر بھروسہ کیا, وہو رب العرش العظیم, اور وہ رب کو نا, وہ عرش عظیم کا رب ہے. یعنی انسانوں کے لیے کچھ کام کرنے مشکل ہے, لیکن وہ جو رب, جو عرش عظیم کا مالک ہے, اس کے لیے کچھ بھی مشکل ہے, اور ہم نے تو اس پر بھروسہ کر لیا, اس کی مدد آتی تھی. بیٹھیے, چلے ہم یہیں پہ اسٹاپ. الحمدللہ ہماری سورۃ توبہ مکمل ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب آپ لوگوں نے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم زبانی یاد بھی کرنی ہے, اس کو صبح شام 7 دفعہ پڑھا بھی کرنا ہے اذکار کے ساتھ. صبح مجھے زبانی بھی سنانی, اور ابھی